الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اور جو چیز تم کو پیغمبر دیں تو وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں تو تم اس سے باز رہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بھی حکم دیں اسے بجا لاؤ، اور جس چیز سے بھی منع فرمائے اس سے اجتناب کرو، کیونکہ آپ خیر کا حکم دیتے اور شر سے منع کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ جو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا حصہ ہے. آیت نمبر 7 کا حصہ ہے. یہ آیت کریمہ اپنے معنی کو بیان کرنے میں بالکل واضح ہے، اس میں کوئی غبار ہی نہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی شریعت کی باتیں، حلال حرام جو بھی تمہیں دیں، سمجھائیں، بتائیں، ان کو لے لو، اور جن سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اور یہی جو ہے مسلمان کی زندگی میں کامیابی کا لب لباب ہے، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے. یہاں میں آپ کو بخاری شریف اور مسلم شریف، مسند احمد وغیرہ کی ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، جس سے اس آیت مبارکہ سے صحابہ کرام نے کیا معنی مفہوم لیا ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کو محض اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. پھر کیا؟ یہ قرآن کی مخالف ہے حدیث. یعنی اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ قرآن کو اتنا سمجھ لیے کہ یہ بھی جان گئے کہ کون سی حدیث قرآن کے مخالف ہے. حالانکہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے مخالف ہو. ہاں، آپ قرآن و سنت کے مخالف ہیں نا، اس لیے بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. قرآن و سنت کو سمجھنے میں جو تطبیق ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور یہ منکرین حدیث جو ہے بنیادی علم سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، ابتدائی قرآن و سنت کے علوم سے بھی ناواقفیت کی وجہ سے ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی اور کہتے ہیں یہ تو قرآن کے مخالف ہے. آئیے ایک واقعہ دیکھیں. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر لعنت فرمائے جو گودنے والی، گودوانے والی، ابرو کے بالوں کو باریک کرنے والی، حسن کے لیے دانتوں میں فرق کرنے والی اور اللہ عز و جل کی تخلیق کو بدلنے والی ہوں. یہ عبداللہ ابن مسعود ایک دن مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے. اپنے درس میں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جو عورت گودنے گودواتی ہے، دیکھتے ہوں گے جسم پر لوگ ڈیزائن بنا لیتے، اور جو بناتی ہے، فاعل مفعول دونوں، اور جو ابرو کے بالوں کو باریک کرواتی ہیں، آنکھ کے ابرو ہوتی نا ان کو باریک کراتے ہیں، یا بھوئیں وغیرہ، اور جو حسن کے لیے دانتوں میں شگاف کراتی ہیں عورتیں، دانتوں میں تھوڑے تھوڑے شگاف تاکہ دیکھنے میں اچھا دکھے، اور اللہ جل کی تخلیق کو بدلنے والی. اللہ نے جس تخلیق پر ان کو پیدا کیا ہے اسے نہ اختیار کر کے اس میں تبدیلی عمل میں لاتی ہیں.
عبداللہ بن مسعود تقریر کے دوران کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورتوں پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے. بات پر غور کیجیے. تو بنو اسد کی ایک عورت جس کا نام ام یعقوب تھا، جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ بن مسعود یوں کہتے ہیں تو اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے ایسی اور ایسی بات کی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو اور پھر اس کا ذکر کتاب اللہ میں بھی ہو. اس نے کہا میں نے سارا قرآن پڑھا ہے مگر میں نے اسے قرآن مجید میں کہیں نہیں پایا. غور فرمائیے، وقت کے ایک بہت بڑے صحابی جلیل القدر جو قرآن کے مفسر ہیں تقریر کر رہے ہیں، اور بنو اسد کی ایک عورت جسے ام یعقوب کہا جاتا ہے فوری ان کے گرفت کے لیے پہنچ گئی. دوسرے دن آپ یہ کہتے ہیں گودنے گدوانے والیاں اور اسی طریقے سے اپنے ابرو وغیرہ درست کرنے والیاں، دانتوں میں شغاب کرنے والیاں، یہ سب اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والیاں ہیں اور ان پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. کہاں سے کہتے ہیں آپ؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا میں کیوں نہ کہوں میں. اللہ کے رسول نے جس پر لعنت کی ہو اور وہ قرآن میں بھی موجود ہو میں کیوں نہ روکوں، میں کیوں نہ کہوں. اس نے کہا بہت خوب، میں پورا قرآن پڑھ چکی ہوں محترم، مجھے قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ملا. صحابیات کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ معمولی تھی؟ اتنی بڑی حافظہ ہیں یہ، ایک بڑے صحابی کو ٹوک دے رہی ہیں کہ میں قرآن پڑھی ہوں، قرآن میں مجھے یہ مسئلہ کہیں نہیں ملا. گودنے والی، گدوانے والیاں، ابرو بنانے والی، باریک کرنے والیاں، دانتوں میں شغاب کرنے والیاں، یہ سب اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والیاں ہیں، ہمیں تو قرآن میں نہیں ملا یہ مسئلہ. عبداللہ بن مسعود نے اس سے کہا اے محترمہ، اگر آپ نے واقعی قرآن کو غور سے پڑھا ہوتا نا تو ضرور آپ کو یہ مسئلہ قرآن میں مل جاتا. منکرین حدیث کے منہ پر ایک تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن اتنا سمجھ گئے کہ اب بخاری مسلم کی احادیث کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے. قرآن کی اس آیت سے وہ ٹکرا رہی. یہاں ایک صحابیہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو جس نے پایا ہے، صحابہ کرام میں بڑے بڑے عدل صحابہ ہیں، ان کے درمیان پہنچی ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کو سمجھا رہے ہیں دیکھو خاتون، قرآن کو اگر آپ نے غور کر کے پڑھا ہوتا نا تو آپ کو یہ مسئلہ مل جاتا. پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا قرآن میں تمہیں یہ نہیں ملا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اس کو لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ؟ وہ کہنے لگی ہاں یہ آیت تو میں پڑھی ہوں، یہ تو ہے. کہا پھر اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے. جب اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اور قرآن میں اللہ کہتا ہے رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ، تو پھر تو اللہ کے رسول کی بات قرآن کی بات ہو گئی نا. یہ جواب ہے منکرین حدیث کو جو کہتے ہیں حدیث نہیں مانیں گے. بھائی میرے قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ. تو اللہ کے رسول کے جو فرامین ہیں وہ قرآن ہی کے فرامین ٹھہریں گے، کیونکہ رسول نے جب کسی چیز کو دیا، رسول نے کسی چیز سے منع کیا تو بزبان قرآن گویا کہ وہ اللہ کی بات ہے. کیسے آپ انکار کر سکتے؟ اور یہ کہ صحابہ کرام ایسا عقیدہ رکھتے تھے کہ رسول کی بات گویا اللہ کی بات ہے. اور اس دور میں
اعتراض کرنے والی خاتون نے اعتراض بھی کیا، صحابہ کرام نے اس کو جواب بھی دیا حدیث کے ذریعے۔ اب یہ خاتون کو جب کچھ نہیں بنا تو کہنے لگی ایک ایسے مسئلے میں آپ اعتراض کر رہے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے عبداللہ ابن مسعود تمہارے گھر میں جو خواتین ہیں نا وہ خود ایسا کرتی ہوں گی۔ انسان کی عادت ہوتی، اگر اس کو اپنا مقصد نہ ملے تو وہ کچھ اور بہانہ اعتراض کا ڈھونڈتا ہے، یا ممکن ہے یہ خاتون اس لیے کہیں ہو کہ یہ چلن عام ہو گیا تھا لوگوں میں، آپ تو بیٹھے تقریر کر رہے ہیں، آپ کی خواتین خود اس پر عمل کرتی ہوں گی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے محترمہ جاؤ میرے گھر اور جا کر ہماری خواتین کو، بیویوں کو، بچیوں کو دیکھاؤ، کیا وہ واقعی گودنے گدواتی ہیں یا گودتی ہیں، یا انہوں نے ابرو بنا رکھی ہے، یا دانتوں میں شگاف کرتی ہیں، یا اللہ کی کسی تخلیق کو تبدیل کرتی ہیں، جاؤ جا کر دیکھ کے آؤ۔ وہ خاتون گئیں اور جا کر دیکھ کر آئیں، کہنے لگی نہیں، ہم نے آپ کے گھر والوں میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر ہمارے گھر والے ایسا کرتے، یعنی خواتین ایسی کرتی، تو پھر میں ان کے ساتھ رہتا؟ ہم اکٹھے نہیں رکھ سکتے تھے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والی خاتون کو ہم کیسے اپنے گھر میں رکھتے؟ میرے بھائیوں، اس حدیث سے بہت سارے مسائل معلوم ہوئے۔ وہ یہ کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو قرآن کا حکم مانتے تھے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد صحابیات رضی اللہ عنہن اتنی عالمہ اور فاضلہ اور قرآن کی حافظہ ہوا کرتی تھی کہ بڑے بڑے عالم دین کو وہ ٹوک دیا کرتی تھی جو مسئلے میں ان کو ذرا بھی شک گزرتا۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو اس دور میں صحابہ کرام واعظ و نصیحت کرتے تھے ان کی زندگی عملی زندگی ہوتی تھی، محض تقریر اور واعظ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ جو کہتے تھے اس پر عمل بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے تو ام یعقوب کو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا، جاؤ میرے گھر دیکھ کر آؤ، اور جا کر دیکھ کر آئی اور کہنے لگی کہ نہیں، ہم نے کوئی کمی ان کے اندر نہیں دیکھی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، حدیث نمبر 4886 ہے، اور مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 2125 اور 120 ہے، مسند احمد میں جلد نمبر 1 اور حدیث 433 اور 434 ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، بالکل صحیح حدیث ہے اور مسئلہ بالکل واضح۔ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور حدیث کو اللہ کا فرمان نہیں سمجھتے، قرآن سے جڑی ہوئی نہیں سمجھتے، اپنے عقل کو دخل دے کر قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور تعقل پرستی میں مبتلا ہیں، ذرا ذرا سی بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کرتے ہیں، مسئلے مسائل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو چاہیے وہ اس حدیث کی روایت پر غور کریں جو بخاری و مسلم میں آئی ہوئی، اور اس کے اندر ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اے لوگوں جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو تم رکو، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی طاقت تمہارے پاس ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں آئی ہوئی۔ تو اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے قرآن و سنت دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، دونوں کو مضبوط پکڑنے میں ہماری نجات ہے۔ اگر حدیث مبارکہ کو چھوڑ کر میں صرف قرآنی آیات سے ہم مسئلے مسائل اخذ کریں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ۔ اللہ کے رسول نے گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن و سنت دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کل کے حدیث میں حدیث گزری، کل کے درس میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو فتنوں سے محفوظ رکھے، بالخصوص منکرین حدیث کے فتنوں سے، اور قرآن و سنت کا اللہ تعالی ہم تمام کو تابع بنائے، متبع رسول بنائے، موحد بنائے۔
هذا ما عندي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.